علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سربستہ راز ہیں جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز صورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء کرام کو ہے، انہیں اسی بارگاہ سے معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا، اور گو اور ہرن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ ہمارے ابا و اجداد اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے، بلکہ جب کوئی بندہ قرب نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے تو وہ ان حروف کو اور ان کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرح ہوگا، یہ بات ہی محمل ہے اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو اور وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کرتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان حروف کا معنی جانتے ہیں۔ اور اس سے بات لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہے، اور وہ الحمدللہ امت محمدیہ میں کثیر ہیں، اور ہم جیسوں کا ان کی مراد نہ جاننا نقصان دہ نہیں، کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں، جیسے جمرات کی رما کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمل اور استباء وغیرہ، اور ان جیسے احکام میں اطاعت کرنا سر تسلیم خر کرنے کی انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ آگے آتا ہے کہ لا ریب، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ آگے آتا ہے ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے،
جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ہدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں تقوی کا کیا معنی ہے۔ تقوی کا معنی ہے کہ نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اپنے آپ کو خوف کی چیز سے بچانا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تقوی کے کیا فضائل ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں تقوی حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرت عطیہ صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑے، یعنی کسی جائز کے ارتکاب سے ممنوع چیز تک نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، اور نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی کی بنیاد پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ تو آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی اس میں غلطی سرزد ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور تمام غلطیوں کوتاہیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔